سنگ بنیاد سے پہلے خصوصی خطاب کے لیے ایک بڑی دل نواز شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں، جن کو حرف انکار نے وہ لازوال عزتیں نصیب کی ہیں کہ باوجود اپنے منصب سے سبکدوش باعزت طریقے سے ہونے کے باوجود آج بھی جہاں پر نام لیا جاتا ہے احترام سے اور نگاہیں جھکائی جاتی ہیں تو احترام سے، بلایا جاتا ہے تو پوری عزت اور تکریم سے، جن لوگوں نے اس دور میں بھی اپنے اصولوں پر کسی قسم کی سودا بازی کرنے کی بجائے اس راستے کو اختیار کرنا زیادہ مناسب اور بہتر سمجھا جس کو انہوں نے درست سمجھا، اور میری مراد پنجاب کے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب جسٹس خواجہ محمد شریف صاحب ہیں، جو اس مجلس میں موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سابق چیف جسٹس پنجاب لاہور ہائی کورٹ جناب جسٹس خواجہ محمد شریف۔ میں خود کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب صدر محفل ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب، مہمان خصوصی جو چلے گئے اور جنہوں نے سب سے پہلے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہا، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سعید الزمان صدیقی صاحب، میرے بزرگ، انہوں نے بھی انکار کیا حلف لینے سے، جناب جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ بطور وکیل یہ ہائی کورٹ کے جج تھے میں پیش ہوتا رہا، شریعت کورٹ کے جج ان کو بطور سزا بجوایا گیا، اس وقت کی حکومت نے، میں ان کے پاس پیش ہوتا رہا، اور بڑا محبت کا اور احترام کا رشتہ میرا ان کے ساتھ ہے۔ علماء کرام، حامد میر صاحب، میرے طالب علم بھائیوں، اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج جب میں نے مغرب کی نماز پڑھی تو یقین جانے میں نے 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے کہ یا اللہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ عزت عنایت فرمائی ہے۔ ایسے ایسے اتفاقات زندگی میں ہوتے ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے جب پرویز مشرف کا طوطی بولتا تھا اور کوئی اونچی سانس نہیں لیتا تھا تو اس وقت اس جامعہ کے طالب علم اور آج کے میزبان عدنان کاکا خیل صاحب نے جابر سلطان کے سامنے جو کلمہ حق کیا، یقین جانے میں ان کا گرویدہ ہو گیا۔ میں لاہور ہائی کورٹ کا سٹنگ جج تھا، میں نے کاغذ پینسل پکڑا، ان کے نام ایک خط تحریر کیا۔ وہ 15 دن کے بعد لکھا ہوا آ گیا کہ مکتوب علیہ اپنے پتے پہ موجود نہیں ہے۔ میں نے جناب مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ شفیہ والے جو ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان سے کہا کہ میری ٹیلی فون پہ ان سے بات کرائیے، میں ان کو مبارکباد پیش کر سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں ایسے نوجوان ہیں جو جابر سلطان کے سامنے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق کہتے ہیں۔ لیکن نہ ٹیلی فون پہ بات ہو سکی، نہ خط ملا، نہ جواب آیا۔ 12-14 دن پہلے میرے بھتیجے نے مجھے فون کیا، پھوپھا جی عدنان کاکا خیل صاحب لاہور تشریف لائے ہیں، وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میری عقل دنگ رہ گئی کہ اس شخص کو جس کو میں 5 سال سے انتظار کر رہا ہوں ملنے کے لیے، خدا اس کو میرے پاس بھیج رہا ہے۔ ہمارے پرانے محلے کے جہاں میری 39 سال رہائش رہی، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پچھواڑے میں، وہاں کے قاری رفیق صاحب جو بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں پہ بچیوں اور بچوں کا، میں نے کہا بیٹے کو کہا، میں نے کہا یار عدنان صاحب کو کہیے کہ ان کے ساتھ کل 11 بجے میرے ساتھ چائے پئیں۔ یقین جانے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عدنان کاکا خیل صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ ہم جامعۃ الرشید میں اینول کانووکیشن کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ تشریف لائیے۔
میرے میں انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی، اور الحمدللہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے مجھے بروشر بھی دیا، میں نے اسی دن سارا پڑھا، اور یہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ یہاں پہ نہ صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ دنیاوی تعلیم ایڈوانس ٹیکنالوجی میں دی جاتی ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا، میری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے ملک کے تمام بڑے بڑے مدرسوں میں ایسی دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تاکہ ہم سامراج کا، استعماریت کا مقابلہ کر سکیں۔ میں اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے محنت کی ان طالب علموں پہ، اور آج یہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے گریجویشن کی اور آج یہ اسناد بھی لیں گے، انعامات بھی لیں گے۔ اللہ ان کو مبارک کرے، اور میری یہ دعا ہے یہ اس ملک و قوم کے لیے ایک نعمت ثابت ہوں اور یہاں پر انصاف کا یہ بول بالا کرنے میں مبد و معاون ثابت ہوں۔ میں ایک بڑی مختصر سی تقریر ساتھ لکھ کے لایا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ علماء کرام کی موجودگی ہے اور مجھے اپنی کم مائیگی اور کم عملی کا احساس ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ پچھلی سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقدہ بادشاہی مسجد لاہور میں مرحوم ڈاکٹر اسرار موجود تھے۔ اپنی باری پر خطاب نہیں فرمایا اور علماء کرام سے التجا کی کہ برکت کے لیے حاضر ہوا ہوں، علماء کرام میری مغفرت اور نجات کی دعا فرمائیں۔ تو حضرات، میری بھی یہی تمنا اور گزارش ہے۔ ازاں بعد ولی للی تحریک کا احاطہ بھی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک غدر سے شروع ہو کر شاملی کے میدان، بالا کوٹ کے سبزہ زاروں، بالآخر چھستہ مسجد میں ضم ہوگی۔ دوسرا دور حضرت شیخ الہند کے عہد سے لے کر تقسیم تک، اور تیسرا دور تقسیم کے بعد انڈیا اور موجودہ پاکستان کا دور ہے، جس کو بھی چلنا ہے اور انشاءاللہ بہت دور تک چلنا ہے۔ دین کی تعلیم کے حوالے سے موجودہ پاکستان کا المیہ کھل کر اس وقت سامنے آتا ہے جب ہمارے یہاں کے متمول اور متمدن گھرانے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور اور دنیاوی تعلیم سے آشنا کرتے ہیں۔ اس ترقی معکوس کا اثر موجودہ دور میں کھل کر سامنے آتا ہے جب نفسا نفسی ہاؤ ہو کر دور دورہ ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اچھے گھرانوں کے علماء ناپید اور دین کی آبیاری تقریباً ختم، اور میں سمجھتا ہوں بلکہ مجھے ڈر ہے کہ موجودہ یا ہماری نسل کے علماء جن کو بہرحال اس دنیا فانی سے جانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دین کی فکر کون کرے گا؟ مدرسہ تاریخ شروع کرتے وقت ہمارے اکابر اسلاف نے جو پروگرام بنایا تھا وہ مروجہ دور کے تقاضے پورے کرتا تھا، اور اس میں وقت کے ساتھ شاید تبدیلی کی ضرورت تھی، مگر ایک امر مانیا تھا کہ علماء عالم بنانے کے لیے پوری زندگی مانگتے تھے، مگر چونکہ پاکستان میں اب ایسا ہو نہیں سکتا تھا تو پھر کیا کیا جانا چاہیے تھا؟ جامعہ رشیدیہ کے اکابر نے اس سلسلہ میں بہت غور و غوض کے بعد ولی للی تحریک میں ایک بار پھر جان ڈال دی۔ پوسٹ گریجویٹ سسٹم شروع کر کے دنیاوی طور پر پڑھے لکھے نوجوانوں کو دین کی طرف لانے کا سلسلہ شروع کر دیا، جو آج اس تقریب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ دنیاوی پڑھائی جس کی بہرحال ہر صورت ثانوی حیثیت ہونی چاہیے تھی، نے مسلمہ طور پر نوجوان نسل کا گھیراؤ کر لیا۔ دین کی تعلیم جس کی ترجیح مسلمہ ہے وہ پیچھے رہ گئی۔ اس صورتحال میں جس پوسٹ گریجویٹ سے جتنا بھی وقت مل سکے وہ دین کی طرف لگائے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنائے۔ حضرات، یہی ولولہ ہوگا
تو ولی علی تحریک اپنے مقاصد پورے کر پائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، طویل فیصلے لکھنے والوں نے آج بڑا مختصر سا فیصلہ سنایا اس مجلس میں، مختصر سی بات انہوں نے کی، جزاکم اللہ۔ 2 ایونٹس باقی ہیں، جن میں سے ایک سنگ بنیاد ہے، جو کیمپس 2 کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا یہاں مشائخ عظام کے ہاتھوں سے، اور دوسری دستار بندی کا عمل ہے جس میں دستار بندی ہوگی طلبہ کی، اور اس میں میں گزارش کروں گا ان مشائخ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلبہ کی دستار بندی کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ پیر طریقت حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب تشریف لائیں گے۔ پیر طریقت حضرت مولانا عبدالصمد حالجوی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں گے، اور رئیس الجامعہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں گے، اور تلمیذ شیخ الاسلام حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں گے، تاکہ تخصصات اور کے طلبہ کو اسناد اور درس نظامی کے اور دور حدیث کے طلبہ کی دستار بندی ہو سکے۔